الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم صدق اللہ العلی العظیم۔ ذمہ داران جماعت اسلامی، مختلف اسکولز اور ان کی چین سے تشریف لانے والے ذمہ داران، اساتذہ، میری خواتین اساتذہ اور تاحد نگاہ اس شارع قائدین پر سمندر کی صورت میں نظر آنے والے میرے بہت ہی عزیز بچوں، نوجوانوں، طالب علموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں آپ کی انتظامیہ کو بھی اور تمام ان بچوں کو جو آج فلسطینی بچوں کے ساتھ، غزہ کے بچوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے آئے ہیں، ان سے محبت، ان پر عقیدت کے پھول نچھاور کرنے آئے ہیں، ان سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور یہ بچے در حقیقت ایک پیغام دے رہے ہیں پوری ملت اسلامیہ کو۔ 2.25 ارب انسان جو مسلمان ہیں اس دنیا میں، ان کا قبلہ اول بیت المقدس اور وہ مسجد اقصی جہاں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی تھی، وہ صہیونیوں کے قبضے میں ہے۔ وہ بار بار ہمارے قبلہ اول کی بے حرمتی کرتے ہیں، وہاں لوگوں کو نماز پڑھنے سے روکتے ہیں۔ یہ صہیونی ایک ناپاک ارادہ رکھتے ہیں کہ وہ ایک گریٹر اسرائیل بنائیں گے جس میں مسجد اقصی کو ہیکل سلیمانی سے بدلیں گے، اور اردن بھی، شام بھی، مصر بھی، اور یہ بدبخت دعویٰ کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ بھی اس سب کو گریٹر اسرائیل کا حصہ بنائیں گے، اور یہ سب جو ناپاک ارادوں کا اظہار کرتے ہیں اس کے لیے ہمارے بچوں کا قتل عام کرتے ہیں، اس کے لیے ہماری ماؤں بہنوں کو شہید کرتے ہیں، اس کے لیے لوگوں کو گرفتار کرتے ہیں۔ یہ تقریباً 1 صدی ہو گئی ہے۔ اس 1 صدی میں عالمی سامراج برطانیہ اور امریکہ اور یورپ کے ممالک نے پوری دنیا کے ان صہیونیوں کو لا کر فلسطین میں بٹھایا، زمینوں پہ قبضہ کیا، بے دخل کیا، اور ایک ناپاک وجود کو پہلے لیگ آف نیشن اور پھر اقوام متحدہ سے منظور کروایا۔ یہ انسانیت کے اوپر بدنما داغ تھا۔ میرے بچوں، اپنی تاریخ کو سیکھو۔ بدقسمتی ہے ہمارا نظام تعلیم ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ مسجد اقصی کی اہمیت کیا ہے، عالمی سامراج کون ہے، امریکہ کتنی بڑی دہشت گرد ریاست ہے کہ جو 2 کروڑ ریڈ انڈین کی لاشوں پر بنا۔ یہ نظام تعلیم ہمیں نہیں بتاتا کہ اس امریکہ نے ویتنام پہ کتنے لاکھ لوگ مارے، اس نے ہیروشیما ناگاساکی پر بم پھینکا اور بچوں سمیت لاکھوں انسان لقمہ اجل بن گئے، جل کر راکھ ہو گئے۔ اور یہ نہیں بتاتا کہ امریکہ نے عراق پر ایک جھوٹ بول کر کس طرح لاکھوں انسانوں کا قتل کیا، افغانستان میں مدر آف آل بم سمیت بڑے بڑے بم پھینکے، لاکھوں انسانوں کو قتل کیا۔ اور آج یہی دہشت گرد امریکہ اسرائیل کی درندگی کو سپورٹ کر رہا ہے، اس وحشی نیتن یاہو کو سپورٹ کر رہا ہے، وہ اسرائیل جو ناپاک وجود ہے، جس کی کوئی لیجٹیمیسی نہیں ہے،
جس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے سوائے اس کے کہ پوری دنیا نے، یورپی ممالک نے اپنا گن نکال کر مشرق وسطیٰ کے قلب میں لا کر بٹھا دیا۔ یہ مسئلہ اس لحاظ سے ہمارے لیے اہم ہے اور دینی معاملہ ہے کہ ہمارا بیت المقدس ان کے قبضے میں ہے، ہماری فلسطینیوں کی زمینیں ان کے قبضے میں ہیں، ہمارے مسلمانوں کو یہ شہید کرتے ہیں۔ لیکن یہ معاملہ، یہ پرابلم یورپ کی پرابلم بھی تھی، وہ صہیونیوں کو برداشت نہیں کر سکے اور انہوں نے سارے صہیونیوں کو دنیا بھر سے لا کر فلسطین میں لا کر جمع کر دیا۔ اس لیے ہم اسرائیل کی ریاست کو تسلیم نہیں کرتے اور پوری دنیا اب یہ اعلان کر رہی ہے کہ فرام دا ریور ٹو دا سی پیلسٹائن ول بی فری، فرام دا ریور ٹو دا سی، فرام دا ریور ٹو دا سی، فرام دا ریور ٹو دا سی۔ یہ پوری دنیا کا یہ نعرہ ہے، پوری دنیا کے باضمیر انسان فلسطینی بچوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں۔ ریاستیں ایک طرف ہیں، باضمیر انسان ایک طرف ہیں۔ خود امریکہ میں احتجاج ہو رہا ہے، یورپ میں احتجاج ہو رہا ہے، عالم اسلام میں احتجاج ہو رہا ہے، لیکن یہ بچے سوال کر رہے ہیں۔ یہ جو بچے آج شارع قائدین پر لاکھوں کی تعداد میں جمع ہے، یہ افواج پاکستان سے بھی اور 40 ملکوں کی اسلامی فوج اور ان کے سپہ سالاروں سے بھی سوال کر رہے ہیں کہ ہمارے جرنیلوں، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ 10,000 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، ایک مہینے میں 5,000 بچے شہید ہو چکے ہیں۔ یہ اسلامی فوجیں کیا کر رہی ہیں؟ یہ کیا اپنے بموں کی حفاظت کر رہی ہیں؟ کیا یہ اپنے ٹینکوں کی حفاظت کر رہی ہیں؟ کیا یہ اپنے میزائلوں کی حفاظت کر رہی ہیں؟ یہ ہمارے بچوں کی حفاظت کیوں نہیں کرتے؟ یہ بچے آج آپ سے سوال کر رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ مسلم حکمرانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم نے اپنی حمیت کا سودا کر دیا، غیرت کا سودا کر دیا۔ ایک حماس ہے، گوریلا وارفیئر کر رہا ہے، ایک طاقت ہے، جذبہ جہاد سے، شوق شہادت سے سرشار نوجوان ہے، اور میں بڑے بڑے جرنیلوں سے یہ کہہ رہا ہوں، عالم اسلام کے جرنیلوں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے خود اپنے آپ کو بے وقت کر لیا ہے۔ آپ مسلمانوں کے لیے نہیں لڑتے، آپ کافروں کے لیے لڑتے ہیں، آپ اپنی قوموں کو فتح کرتے ہیں۔ حماس کا ایک ابو عبیدہ آ کر جب اسکرین پہ آتا ہے تو ہر بچہ اپنے موبائل پر، اپنی اسکرین پر اس کو دیکھتا ہے اور اس کو سلوٹ کرتا ہے، خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ وہ امت کے ماتھے کا جھومر ہے، فلسطین کے وہ نوجوان جنہوں نے بتا دیا کہ جنگیں محض ہتھیاروں سے نہیں لڑی جاتی، ہتھیار جتنے ممکن ہو جمع کرو، جنگیں غیرت سے لڑی جاتی ہیں، جنگیں حمیت سے لڑی جاتی ہیں، جنگیں جذبے سے لڑی جاتی ہیں، جنگیں ایمان سے لڑی جاتی ہیں، اور ایمان اگر موجود ہو تو وہ آج کے دور میں بھی ٹیکنالوجی کو شکست دے دیتا ہے۔ اسرائیل کا آئرن ڈوم، وہ اپنا کام کرنا اس نے چھوڑ دیا۔ اسرائیل کی انٹیلیجنس، دنیا بھر کی سب سے طاقتور انٹیلیجنس تماشا دیکھتی رہ گئی۔ اسرائیل کا غرور حماس کے چند نوجوانوں نے خاک میں ملا دیا۔ یہ وہی اسرائیل ہے جس نے صرف 6 دن میں تمام عرب ممالک کی فوجوں کو شکست دے دی تھی۔ آج 1 مہینہ تو ہو گیا ہے، وہ حماس کو شکست نہیں دے سکا ہے، کبھی نہیں دے سکے گا انشاءاللہ تعالی۔ اسرائیل صرف یہ کر سکتا ہے، وہ حماس کے مجاہدوں کا، ان رضاکاروں کا میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتا، نہ امریکہ کر سکتا ہے، نہ اسرائیل کر سکتا ہے۔ وہ سامنے آ کر مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ صرف یہ کر سکتے ہیں کہ بچوں پہ بمباری کریں، وہ وار کرائم کر سکتے ہیں، وہ جنگی جرائم کر سکتے ہیں، اور پوری دنیا تماشا دیکھ سکتی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اقوام عالم سے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ جب بچے شہید ہو رہے ہیں تو اقوام متحدہ کیا کر رہی ہے؟
OIC کیا کر رہی ہے, اسلامی ممالک کے سربراہان کیا کر رہے ہیں. یہ بچے یہاں جو کھڑے ہوئے ہیں تمہیں غیرت دلانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. یہ بچے جذبہ جہاد سے سرشار ہیں, یہ شوق شہادت سے سرشار ہیں. تم ان بچوں کے حوالے کر دو, کچھ نہ کچھ تو یہ بھی کر لیں گے انشاءاللہ تعالی. ہتھیار نہیں ڈالیں گے, تماشا نہیں دیکھیں گے, امریکہ کے آگے نہیں جھکیں گے, اسرائیل سے نہیں ڈریں گے, بھارت سے نہیں ڈریں گے. یہ ہمت سے مقابلہ کرنے والی قوم ہے. اس بہادر قوم کے اوپر کون سے کی ڈرا کر بیٹھ گئے ہیں جو ان کو بھی, قوم کو بھی بزدل بناتے ہیں. ہم سے یہ کہتے ہیں مسلم ممالک کے حکمران کہ اسرائیل ایک حقیقت ہے, اس کو تسلیم کر لو. اسرائیل اگر کوئی حقیقت ہے تو صرف یہ حقیقت ہے کہ وہ ایک ناجائز وجود ہے, قابض فورس ہے جو دنیا بھر کے دہشت گردوں کے ساتھ مل کر مظلوموں کے اوپر قبضہ کر رہی ہے. اسرائیل اگر کوئی حقیقت ہے تو صرف یہ ہے کہ جنگی جرائم کا وہ مرتکب ہوتا ہے, وہ بربریت کرتا ہے. اسرائیل اگر حقیقت ہے تو صرف یہ ہے کہ وہ ایک وحشی درندہ ہے, کوئی اور حقیقت نہیں ہے. اور ہمیں یہ سبق مت پڑھاؤ کہ 2 اسٹیٹ. بچوں یاد کر لو, اچھی طرح سے یاد کر لو. تمہیں اگر کوئی حکمران, کوئی کالم نگار, کوئی اینکر, کوئی سابق فوجی آ کر یہ کہے کہ اچھے بچوں کی طرح ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے کہ ایک اسرائیل ریاست اور ایک فلسطین ریاست, تو شاید آپ سمجھیں گے یہ تو بڑی اچھی بات ہو جائے گی. اس بات کو سمجھ لیں کہ اسرائیل کی ریاست کے وجود کو ہم کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی. تسلیم کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ اسرائیل کو کبھی تسلیم کرو گے؟ پوری زندگیاں گزار دیں گے, اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے انشاءاللہ. لیکن جو ہمیں یہ سبق سکھائے گا اس کو ہم انشاءاللہ تعالی عبرت کا نشان بنا دیں گے. کوئی 2 ریاست نہیں ہے, ایک ہی ریاست ہے, فلسطین کی آزاد ریاست, انبیاء کی سرزمین اور اس کا تحفظ, اس کی آزادی, اور اس کے لیے انشاءاللہ پورا بچہ کٹ مرنے کو تیار ہے. آپ یہاں پر موجود ہیں, آپ یہاں کیا کر سکتے ہیں میرے بچوں؟ آپ لکھ سکتے ہیں, آپ بول سکتے ہیں, آپ نعرہ لگا سکتے ہیں, آپ غیرت دلا سکتے ہیں. آپ مسلم حکمرانوں کو خط لکھ کر غیرت دلائیے, پوسٹ بنا کر غیرت دلائیے. ان کو عبرت کا نشان بنا دو جو امریکہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں, جو اسرائیل سے ڈرنے والے لوگ ہیں. حماس نے 7 اکتوبر کے ایک دن کے چند گھنٹوں میں اسرائیل کے طاقت کو دھڑام سے نیچے گرا دیا ہے, امریکہ کو بے نقاب کر دیا ہے. سلام پیش کرتے ہیں حماس کے مجاہدوں کو. امریکہ کہتا ہے کہ حماس دہشت گرد ہے. دہشت گرد کس کو دہشت گرد کہہ سکتا ہے؟ سب سے بڑا دہشت گرد امریکہ ہے, اس کی ریاست ہے. امریکی عوام کو پہلے یہ دھوکہ دیتے تھے, مغربی عوام کو ان کی ریاست دھوکہ دیتی تھی, خوف زدہ کرتے تھے کہ دیکھو ٹیررسٹ اٹیک ہو جائیں گے, دیکھو القاعدہ آ جائے گی, دیکھو IS آ جائے گی, دیکھو تمہاری زندگیاں خطرے میں ہیں. وہ بے وقوف عوام خوف میں اور میڈیا وار سے, میڈیا پروپیگنڈے کے نتیجے میں اپنے حکمرانوں کی اور اپنی بیوروکریسی کی اور اپنی CIA کی اور اپنی موساد کی اور اپنی ان تمام MI6 اور 5 جو بھی ہیں ان سب کی بات پر یقین کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہماری حکومتیں ہمیں دہشت گردی سے نجات دلانا چاہتی ہیں, تبھی تو افغانستان جاتے ہیں, تبھی تو عراق جاتے ہیں. حماس نے سب کے آنکھوں پہ بندھی ہوئی پٹی کو کھول دیا ہے, سب بے نقاب ہو گئے ہیں, سب ریاں ہو گئے ہیں کہ امریکہ بھی دہشت گردی کا سب سے بڑا چیمپئن اور سپورٹر, اسرائیل وحشی درندہ, برطانیہ کی حکومت اسرائیل کی سپورٹر, یورپ کے بیشتر ممالک اسرائیل کے سپورٹر. لیکن مغربی اقوام اب کہہ رہی ہیں کہ ہم تمہارے جھانسے میں نہیں آئیں گے, ہمیں بے وقوف نہیں بنا سکتے. اور پوری دنیا میں اب ایک ہی نعرہ ہے کہ فرام دا ریور ٹو دا سی پیلسٹائن ول بی فری. ایک ہی نعرہ ہے کہ فری فری پیلسٹائن, فری 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 فری. اور پوری امت مسلمہ
ایک ہی بات سوچتی ہے کہ لبیک یا غزہ، لبیک یا اقصی، لبیک یا غزہ، لبیک یا اقصی، لبیک یا غزہ، لبیک یا اقصی، بس یہی دن ہے سب پہ سوار۔ اس لیے حکمرانوں ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ، اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو کرو، ورنہ عوام کا یہ سیلاب تمہیں بہا لے جائے گا۔ تم جس طرح سے بھی سامنے آ جاؤ، اب تمہیں لوگ پہچان چکے ہیں، تم امریکی ایجنٹ کا کردار ادا کرتے ہو۔ مسلم حکمرانوں تم اسرائیل سے خوف کھاتے ہو، مسلم حکمرانوں تم امریکہ کی کاسالیسی کرتے ہو، تم ہمیں معیشت کا ڈراوا دیتے ہو۔ او بھائی، معیشت کاہے کی معیشت؟ تم ہو جنہوں نے ان بچوں کو تعلیم خریدنے پر مجبور کیا ہے۔ پاکستان کے حکمرانوں تم کس معیشت کا ڈراوا دیتے ہو؟ تم نے تو تعلیم کو برائے فروغ کر دیا، تم نے صحت کو برائے فروغ کر دیا، تم نے امن کو برائے فروغ کر دیا، تم کوئی سہولت ہمیں نہیں دیتے، تم کرپشن کرتے ہو، تم لوٹ مار کرتے ہو، تم ہمارا تعلیم کا بجٹ کھا جاتے ہو، ہمارے بچوں کی صحت کا بجٹ کھا جاتے ہو، تم ایک ایسا مافیا ہو، ہر پارٹی میں بیٹھے ہوتے ہو، 76 سال سے ہمیں لوٹ رہے ہو، ہمیں نچوڑ رہے ہو، تم نے ہماری معیشت تباہ کی ہے، IMF کی غلامی کر کے، آخری کر کے۔ جہاد نے ہماری معیشت خراب نہیں کی، جذبے نے خراب نہیں کی، اس لیے اب بھی پلٹ آؤ، تمہارے حق میں بہتر ہے، ورنہ انتخاب ہوگا تو انتخاب میں تمہیں دکھا دیں گے، انقلاب ہوگا تو انقلاب سے تمہیں دکھا دیں گے، تمہیں اپنے سروں سے ہٹا دیں گے، تم ہماری ترجمانی نہیں کر سکتے۔ مسلم حکمرانوں تم امت مسلمہ کی ترجمانی نہیں کر رہے ہو، ہوش میں آؤ، غیرت کا مظاہرہ کرو، ورنہ یہ نوجوان، یہ بچے ہیں جو بڑے ہو رہے ہیں، یہ مسلم امت ہے، 60% یوتھ ہے، یہ پاکستان ہے، 35 سال تک کی عمر کے 70% لوگ ہیں، یہ تقریباً 18-20 کروڑ یوتھ تمہیں بہا کر لے جائے گی۔ تم کسی بھی پارٹی کے چہرے میں آؤ، تم کسی بھی پرچم کو اٹھاؤ، تم کوئی سا بھی دھوکہ دو، تم کوئی سا بھی نعرہ لگاؤ، حکمرانوں تمہیں ہم نے پہچان لیا ہے، ان بچوں نے پہچان لیا ہے۔ اگر تم فلسطینی بچوں کے ساتھ کھڑے ہوگے تو ٹھیک ہے، نہیں کھڑے ہوگے تو تم سے مقابلہ کریں گے، سیاسی مزاحمت کریں گے، آواز نکالیں گے، زور سے بولیں گے، چیخیں گے، تمہارا مقابلہ کریں گے اور تمہیں اپنے سروں سے ہٹائیں گے۔ میرے بچوں تیار ہو اس کام کے لیے؟ میرے بچوں ایک بڑی جدوجہد کے لیے تیاری کرو، تعلیم بھی حاصل کرو، والدین کا احترام کرو، اپنے اساتذہ کا احترام کرو، اپنی ذمہ داری پوری کرو اور اپنے دلوں میں جذبہ پیدا کرو، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرو، صحابہ اکرام کی سیرت کا مطالعہ کرو، پڑھو کہ وہ معاذ اور معوذ کون تھے، وہ کون تھے جنہوں نے ابو جہل سپہ سالار کو غزوہ بدر میں قتل کر دیا تھا۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دائیں جانب دیکھا تو ایک بچہ نظر آیا، میں نے اپنے بائیں جانب دیکھا تو ایک بچہ نظر آیا، مجھے یہ خیال ہوا کہ جنگ میں تو دائیں اور بائیں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، وہ بڑے مضبوط ہونے چاہیے، یہ بچے میرے ساتھ ہیں، میرا کیا بنے گا؟ لیکن پھر میں نے دیکھا کہ بچے آندھی کی طرح، طوفان کی طرح لپکے کوندے، اور پھر وہ جو بیٹھا ہوا اوپر ابو جہل سب کو بتا رہا تھا کہ ایک یہاں سے جائے، ایک وہاں سے جائے، اور اس طرح سے مسلمانوں کو تہس نہس کرے۔ اس ابو جہل کو جو ان کا سردار تھا اس کو پکڑا، اتارا، قتل کیا اور دنیا کو یہ بتا دیا جو وقت کے فرعون ہوتے ہیں، جو وقت کے ابو جہل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بچوں کے ہاتھوں رسوا کرتا ہے، ان کا قتل چھوٹی سی طاقت کے ذریعے ہوتا ہے۔ ابرہہ کے ہاتھی ابابیلوں کے لشکر سے، ان کے کنکروں سے بھسم ہوتے ہیں، اور اسرائیل کی طاقت حماس کے مجاہدوں کے راکٹوں سے ریزہ ریزہ ہوتی ہے۔ اور نوجوان جو ٹینکوں پہ تنہا جا کر بم فٹ کرتے ہیں اور بلینز آف ڈالر کے ٹینک تباہ ہو جاتے ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے کہ ریگولر آرمیز، اسٹینڈنگ آرمیز تماشا دیکھ رہی ہیں اور مجاہد دشمن کو زخم پہنچا رہے ہیں۔ اس لیے میرے بچوں
اپنے آپ کو تیار کرو. تعلیم کا جہاد بھی کرنا ہے, جدوجہد بھی آگے بڑھانی ہے, اخلاق اور کردار سنوارنے ہیں. بہترین مسلمان ہی بہترین مجاہد ہوتا ہے. اس لیے آپ آگے بڑھیں, پڑھیں اور آگے بڑھیں, ایک طاقت بن جائے. آپ کو مایوس کرنا چاہتے ہیں لوگ, کہتے ہیں اس پاکستان میں کچھ نہیں ہو سکتا, اس پاکستان میں وہ کچھ نہیں کر سکتے جو لوٹ مار کرتے ہیں, جو قوم کو مایوس کرتے ہیں. اس پاکستان کو انشاءاللہ یہ بچے اصل پاکستان بنائیں گے آپ پاکستان کو پاکستان آگے بڑھائیں گے. اس ملک کو اسلام کا قلعہ بنائیں گے انشاءاللہ. اس ملک کو امت کا پشتبان بنائیں گے انشاءاللہ. یہ بچے ہیں تو اس ملک کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. یہ بچے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. ان کی تربیت ان کے اساتذہ کریں گے. آپ اپنے ماحول کو بہتر بنائیے اور فلسطینیوں کے لیے فنڈ بھی جمع کیجئے. بچوں نے گلک لا کے دیے ہیں. میں حکمرانوں سے کہتا ہوں, میں اقوام عالم سے کہتا ہوں, کس طرح تم بچوں کو شہید کر رہے ہو. آپ کو معلوم ہے دنیا میں جتنی جنگیں ہوتی ہیں اس میں یوکرین کا بہت تماشا امریکہ نے بنایا ہوا ہے کہ وہاں پر روس نے حملہ کیا ہوا ہے اور یوکرین کے نام پر اسلحہ بک رہا ہے, لوگوں کو خوفزدہ کیا جا رہا ہے, پوری دنیا کی معیشت پہ کنٹرول کیا جا رہا ہے, لوگوں کو برباد کیا جا رہا ہے. لیکن اب یہ تقریباً 2 سال ہونے کو آ رہے ہیں, صرف 500 بچے وہاں پر قتل ہوئے ہیں اور 1 مہینے میں 5000 فلسطینی بچے شہید ہو چکے ہیں, 10,000 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں. ہے کوئی جو اس اقوام عالم کی آنکھیں کھولے؟ ہے کوئی مسلمان حکمران جو صلاح الدین ایوبی کا کردار ادا کرے؟ ہے کوئی غیرت مند جو ان بچوں کا مقدمہ پیش کرے؟ انشاءاللہ ان بچوں کا مقدمہ میرے بچے لڑیں گے انشاءاللہ. انتقام لیں گے تم سے انشاءاللہ ان قریب مسجد اقصی میں جا کر نماز ادا کریں گے انشاءاللہ. تیار ہو اس کے لیے میرے بچوں کے پروگراموں کا بھی میں جلد اعلان کروں گا. ہم ایک ہمہ جہتی جد و جہد کر رہے ہیں اور انشاءاللہ وہ ضرور اپنے انجام کو پہنچ کر ان ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچائے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آپ کا بہت بہت شکریہ میرے بچوں. آپ کو میں ایک مرتبہ پھر سلام پیش کرتا ہوں, خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. آپ کے اساتذہ کو سلام, آپ کی انتظامیہ کو سلام. تحت نگاہ بچے ہی بچے ہیں اور یہ پوری دنیا میں ہونے والے احتجاج میں بچوں کا انوکھا احتجاج ہے. کہیں نہیں ہوا پوری دنیا میں. آپ بازی لے گئے ہیں, کراچی بازی لے گیا ہے, کراچی کے یوتھ بازی لے گئے ہیں, کراچی کے بچے بازی لے گئے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.